به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باول سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے سایہ میں اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ آپ دو سبز کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ السلام کی امت کو اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اسی آس میں ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اور وہ چیخو پکار کر رہا ہوگا کسی کو مدد کے لیے۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمدہ یا احمدہ، نبی علیہ السلام آواز سنیں گے، فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ کیا مسئلہ ہے؟ فرمائیں گے نبی علیہ السلام آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آواز سنوں گا تو میں اتنی چستی سے اتنی تیزی سے فرشتوں کی طرف پیچھے بھاگوں گا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا۔ جب پاس جاؤں گا اپنے امتی کو بچانے کے لیے تو وہ آگے سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم حکم کے مامور ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس آدمی کو جہنم میں پھینکنا ہے، تو ہم اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پریشان ہو جاؤں گا جب یہ ان کی بات سنوں گا، اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ عرش کے سایہ میں اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے باری تعالیٰ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا اور میری امت کی شفاعت میرے اپنے حق میں قبول کرے گا؟ کہتے اسی وقت آواز آئے گی کیا فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آواز سنو، جو وہ حکم کرتے اس پر عمل کرو۔ اسی وقت وہ فرشتے ٹھہریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس بندے کے گناہوں والے پلڑے میں رکھوں گا۔ ابھی رکھنے کی دیر ہوگی تو اس کا جو گناہوں والا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، اور ہاتھ سے آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی اس بندے کو چھوڑ دو، یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ اسی وقت فرشتے چھوڑ کے جائیں گے، جو اس کو فرشتے جو جہنم کی وجہ سے جنم کی طرف لے کر جائیں گے، وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ کے نیک فرشتوں، ٹھہرو ذرا مجھے اس نورانی شخصیت کے چہرے کو دیکھنے دو۔ یہ کون ایسی شخصیت ہے جن کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی سنی جاتی ہے؟ کہتے فرشتے ٹھہریں گے، وہ بندہ زیارت کرے گا، عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ایسی نورانی شخصیت چہرے والے جن کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی ہے، اتنی پوچھ گچھ ہے؟ اسی وقت نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ وہ درود پاک تھا، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ جو دنیا میں تمہیں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہ وہ درود پاک تھا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ تو دنیا میں نبی علیہ السلام کو ہم سے کتنا پیارا ہے، یہ تو قیامت میں ہم دیکھیں گے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا رش ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں انس ایسا کرنا کہ پل صراط پر آ جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر پل صراط پر ہم آپ کو نہ پائیں تو پھر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس پھر میزان پر آ جانا، میں وہاں پر لوگوں کے پلڑے باری کر رہا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی، وہاں بھی ہم نے آپ کو نہ پائے تو پھر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انس پھر ایسا کرنا کہ حوض کوثر پر آ جانا، ان 3 جگہوں کے علاوہ میں تجھے کہیں نہیں ملوں گا، کیونکہ جہاں سب سے پہلے تو پل صراط پر میں لوگوں کی مدد کروں گا، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، میں اپنی امتوں کو وہاں بچاؤں گا۔ وہاں سے بچ کے جب آگے جائیں گے، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں پر لوگ پھنسے ہوں گے، وہاں پر ان کو میں نیکی ان کی زیادہ کر رہا ہوں گا۔ پھر وہاں سے بچ کے جب بچیں گے، پیاس سے ان کا برا حال ہوا ہوگا، پھر ان کو آب کوثر میں جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، جو ہم کو یہاں بھی نہ بھولے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری حشر میں رسوائی ہو؟ تو آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس کا بہت اہم فہم ترجمہ یہ ہے، عام سب کو بلکہ اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے بعد پھر حکم ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو، پھر اس کے بعد حکم فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی نیک کام کرے۔ سب سے پہلے تو نماز کا حکم ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، کیونکہ نماز ہمیں کہاں کہاں سے بچاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی نماز سب سے اہمیت رکھتی ہے۔ بلکہ بہت سارے ہم نماز اکثریت ہم ولی اللہ کا عہدہ اس کو دیتے ہیں، بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو کموں پہ سالوں سال نہاتے ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر گن آ رہی ہوتی ہے، ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ اگر ہوا کے اوپر چلے یا پانی کے اوپر چلے اس کو ولی نہ کہو، ولی وہ ہے جس کے چہرے سے رب اور رسول نظر آئے، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں جو شخص آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ رات کو تو چوریاں کرتا ہے اور صبح اٹھ کے یہ نمازیں شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انسان، اے میرے امتی، ان قریب یہی نماز اس کو برائیوں سے بدل دے گی، یہ نیکیوں والے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب وہی بندہ تھا جو چند دن پہلے تو چوریاں اس طرح کے کام میں لگا ہوا تھا، مگر چند دنوں بعد آتا ہے تو یقین جانے توبہ طائف کر کے آتا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہی بندہ ہے جو پہلے چوریاں کرتا تھا، اب وہی بندہ ہے کہ توبہ طائف کر کے۔ وجہ کیا بنی کہ نماز اور روزہ، جو بندہ نماز صدقے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر کیا انعام عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پرہیزگار نمازیں پڑھنے والا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی پہلی تکبیر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کیا فرشتوں اس کے گلے سے گناہوں کا توق اتار کر کہیں سائڈ پہ رکھ دو، جب یہ نماز پڑھے گا تو پھر دیکھیں گے۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تو نے حکم عطا کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب یہ نماز پڑھ لے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ میری تو شان کریمی یہی ہے کہ جب اس کے گلے سے گناہوں کا توق اتار دیا ہے اب اس کو میں معاف کر دوں گا۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، جس طرح اس کے گناہ تھے نماز پڑھنے سے پہلے جب نماز پڑھنے سے پہلے تم نے گناہ اس کے گلے سے اتار دیے، گناہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ ہوتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گلے سے اتار دو۔
اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے نماز کے متعلق کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں آسمانوں پر جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، جہنم کے اندر فرشتے مردوں اور عورتوں کے سروں پر اتنی زور سے ضربے لگا رہے ہیں، ان کے سروں سے ایسے خون بہہ رہا ہے جیسے نہر بہہ رہی ہوتی ہے، اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بے دردی کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے مگر اس کا وقت گزار کر۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو پانچوں نمازیں پڑھتے تھے، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو اتنی زور سے ضربے لگ رہی، اتنا خون بہہ رہا ہے جیسے کہ نہر بہہ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا پتہ چلا کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ نماز ہی ہے جو روزی میں برکت لاتی ہے، نماز ہی ہے جو چہرے پر نور لاتی ہے، نماز ہی ہے جو رزق میں اضافہ کرتی ہے، اور نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، سارے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ قیام کی حالت میں رکوع میں کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو میں نے اتنے فرشتے دیکھے جو اتحیات کی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے اور ساتویں، اسی طرح ساتوں آسمان پر دیکھا تو اتنے زیادہ فرشتے جو تسبیحات میں لگے ہیں، کوئی رکوع میں لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہیں میرے سلام کا جواب دیا اور فوری پھر وہ تسبیحات میں لگ گئے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ ان سب فرشتوں کی جو ساری عبادت کا ثواب ہے ہو نہ ہو کہ میری امت کو ملے۔ ابھی میرے ذہن میں ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کیا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں ان ساروں کا ثواب میں نے آپ کو تحفہ کیا، اور اس کے علاوہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں مگر ان کا ثواب ان فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ نمازیں ہم پڑھیں گے 5، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں کہ شاید ہم اکاؤنٹ کر سکیں، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، ان کی عبادت کا حساب لگائے کہ ان کی عبادت کتنی ہوگی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی دل میں یہ کھٹکا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے کہ سارا کا سارا عبادت کا تحفہ آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اور پھر دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ایمان والو اس کے بعد کیا ہے، پہلے تو سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اتنی لالچ ان کو پڑی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پھر کیا کیجئے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محبوب پھر ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیں کہ اتنا دردناک عذاب ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا کیا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکبا فیہا جباہم وجبوہم وظہورہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس دن جس دن آتش جہنم کو تپایا جائے گا، اتنا تپایا جائے گا کہ وہ جو پیسے اور رقم جو سونا زیورات انہوں نے اکٹھے کیے ہوں گے پھر وہ ان کی پیشانیوں پر داغیں گے، ان کے جسم پر داغا جائے گا۔ داغنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں
کوئی جانوروں کے اوپر وہ لوہے کو فل گرم کر کے اس کے جسموں پر لگاتے ہیں، اس پر نمبر اکاؤنٹ کرنے کے لگاتے ہیں، اس کو داغنا کہتے ہیں۔ حالانکہ جانوروں کا جسم تو بہت موٹا کھال ہوتی ہے، انسان کا جسم، انسان کی کھال تو میرا خیال آدھی انچی بھی نہیں ہوگا۔ حساب لگائیں کہ جو سونا اور زیورات جب ان کے اوپر داغے جائیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو ان کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے، جو تم مال چھپایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے، پھر اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر آگے حدیث پاک ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، اس سے بہت زیادہ ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کا ہوگا کیا کہ قیامت والے دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دے گا۔ ایسا سانپ ہوگا جس کے اندر اتنا زہر ہوگا، وہ اس کو ڈسے گا، انسان روئے گا، تبکے گا، ڈرے گا، گریہ ازاری کرے گا، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ پھر وہ سانپ اس کو ڈنگ مارے گا۔ اسی طرح 50,000 سال کا دن جو ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، بلکہ حدیث پاک کی تفسیر میں ہے کہ گنجا سانپ کہتے کس کو ہیں؟ وہ گنجا سانپ جس کی عمر 1000 سال ہو، اس کے سر کے اوپر بال اگتے ہیں، اور جب اس کی عمر پھر 2000 سال ہو جاتی ہے تو جو اس کے سر کے بال ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر زہر کتنا ہوگا، کیونکہ زہر جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کا جو کڑواہٹ، جو اس کا زہر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کڑوا ہوتا جاتا ہے۔ آگے سنیے ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ سونا چاندی، اگر ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ نہیں دی تو پھر اس پیسے کو کیا جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ اس پیسے کو اتنا تپایا جائے گا، اتنا گرم کیا جائے گا، اور کوئی بھی 1 روپیہ بھی دوسرے روپے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ 1 تولہ سونا دوسرے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اتنا زیادہ بڑا کر دیا جائے گا کہ جیسے ہم پیسوں کے جب پیسے ہمارے تر ہوتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے 1 روپیہ لیدا رکھتے ہیں، اس طرح وہ انسان کے اوپر رکھے جائیں گے، اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اور یہ سارا کا سارا سونا ایسے ہو جائے گا جیسے آپ سیسا پگھلا کر آپ دیکھیں کتنا گرم ہوتا ہے، اس طرح یہ سونا گرم کر کے اس کے جسم پر ڈالا جائے گا۔ جو وہ بندے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ ان کا عالم ہے۔ آگے تیسری حدیث پاک ایک اور بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جو صدقہ خیرات جو اپنا زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو قحط میں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہی ہے، ملک پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، سونا، زیورات، پیٹرول، ہر چیز موجود ہے، مگر پھر بھی ہماری حالت دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر ہم مارے پھر رہے ہیں، پھر ہی کشکول اٹھا کے ہم در بدر پھر رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے ہم پھر بھی مدد ہی بھیک مانگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، پھر ان کا وبال ان کے اوپر تو پڑنا ہی پڑنا ہے، وہ دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ بھی فقیروں والی اتنی بھیانک زندگی ہم جیسے بیت ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہمارے بڑوں پر نہ شفقت کی جاتی ہے، نہ چھوٹوں کا احترام کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ وجہ یہی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کبھی بھی تنگ دستی دور نہیں کرتا۔ آج آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ ہی مانگ رہا ہے، آپ بازار چلے جائیں، آپ اتنی چیزیں نہیں خریدیں گے جتنے آپ کے پاس بھکاری اکٹھے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مانگنے کی وجہ سے آج ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، قسم کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا پیسہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو آپ کے سامنے ہے، ہم 10 روپے دیتے ہیں، مگر ہمارے اکاؤنٹ میں سے
ہمارے روپے پیسے میں سے 10 روپے کم ہوتے ہیں، مگر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قسم کھا کے فرمایا کہ اس کے پیسے کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آگے تیسرا ارشاد فرمایا، تیسرا جو ہمارے لیے حکم ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ مطلب یہ کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کرے، کون ہے جو مسجد بنائے، کون ہے جو علماء کرام کی خدمت کرے، کون ہے لوگوں کو جو رفاع عامہ کے کام کرے۔ آج ہمارے سامنے ہیں کتنے لوگ ہیں جو رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رزق دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ آمدن ہے، مگر آپ کے سامنے ہے زکوٰۃ تو بہت دور کی بات، فطرانہ ہم وہ دیتے ہیں جو سب سے لو کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ فطرانہ دینے کے 3-4 ہیں۔ سب سے پہلے تو گندم کا آتا ہے، گندم بہت سارا کم ہوتی ہے، ہمارے اکاؤنٹوں میں لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں، مگر ہم فطرانے کی جو سب سے لو کیٹیگری ہے ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم کشمشیں بھی دے سکتے ہیں، اجوا کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، مگر توفیق اتنی ہے، حالانکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، ہم نے گھر بیٹھ کے پیسے نہیں بنائے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھم ہمیں دے رہا ہے، مگر جب سال بعد ہماری باری آتی ہے تو وہی 160 یا 170 پہ ہم وہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ فطرہ کے پیسے نوٹ فرمانے کے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے تو گندم کے جو ہیں وہ 170 روپے ہیں، اور دوسرے جو ہے جو کے آتے ہیں 560 روپے۔ تیسرا کشمش ہے وہ آتے ہیں جی 1600 روپے، اور کھجور کے ہیں 2800 روپیہ۔ مگر ہمارے سامنے ہیں ہم دیتے کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہو سکے تو جو ہم ویسے رفاع عامہ کے کاموں میں ہیں، کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے علماء کرام کی خدمت کیا کریں، کہ علماء کرام کی خدمت کریں گے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 گروہ میں رہنا، 5ویں میں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کرنا کہ تم عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کوشش کرو کہ طالب علم بن جاؤ، اپنی زندگی طالب علمی میں گزارو۔ یہ بھی نہیں بن سکتے تو کوشش کرو کہ علماء کرام کی صحبت میں رہو۔ اگر یہ بھی ٹائم نہیں ہے، بہت کاروبار اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ان سے محبت کرو۔ آج آپ کے سامنے ہی ہے کہ چاروں ہی کیٹیگری ہمیں نہیں پائی جا رہی۔ اب سب سے جو ہمیں کوئی مذاق اور ٹھٹھا کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ مل بھی جاتا ہے تو آپ کے سامنے یہ علماء کرام ہی ہیں۔ اگر کوئی امام 5 منٹ نماز لیٹ بھی کر لیتا ہے، یقین جانے آپ کے سامنے ہی ہے، ہم مڑ مڑ کے گردنیں گھما کر اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو 20 آوازیں بھی لگاتے ہیں، کیا کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے؟ بلکہ معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو امام سے یہاں تک یہ بھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب آج تو آپ نے واش روم بھی صاف نہیں کیے۔ یقین جانے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم امام سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج واش روم نہیں صاف کیا آپ نے، آج تو صفحے بھی نہیں بچھی، حالانکہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں جنت میں لے کر جانا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم سے واش روم کا پوچھتے ہیں، اور گھر ہمیں پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور آ کے مسجد میں آ کے ہم امام صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عالم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارا عالم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 گروہ میں رہنا، 5ویں نہ ہونا ورنہ تم تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ آج آپ کے سامنے ہی ہے، ہم مسجد سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہی علماء کرام کی بدخوئی شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم ہر ایک بندے سے مانگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے علماء کرام کو چھوڑ دیا ہے، ان کی صحبت کو چھوڑ دیا ہے۔ یقین جانے اگر ہم ان کے پیچھے رہتے تو خدا کی قسم آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ہی ہے، یہ علماء کرام کے پیچھا چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آج ہر بندہ تو اپنا فتویٰ دے رہا ہے، معاملہ کوئی ہوتا ہے تو فتویٰ ہم دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب بات یہ کر رہے تھے ہمیں زیادہ علم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے بوجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی